أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ میرے ناظرین گرامی و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ذکر کروں گا کہ وہ چیزیں جو مذنب شخص پر، جس پر غسل جنابت، غسل واجب ہوا ہو، اس پر چند چیزیں حرام ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، مس کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کرے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مذنب شخص پر جو حرام ہے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا، اس میں جانا ہی حرام ہے۔ مذنب شخص داخل ہی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جائے، یہ بھی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جائز نہیں ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ علیہم السلام کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو عبور کرنے، یعنی کسی مسجد کو عبور کرنے کے لیے، یعنی مسجد سے داخل ہو کر فوراً نکل جائے، ایک دروازے سے داخل ہو جائے اور ڈائریکٹ رکے نہ، ڈائریکٹ جا کر دوسرے دروازے سے نکل جائے، تو یہ اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے داخل ہونا احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے۔ مسجد سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے بھی یہی حکم ہے، چاہے مسجد میں داخل ہو یا داخل نہ ہو، چیز رکھنے کے لیے، اٹھانے کے لیے بھی اشکال ہے۔ نمبر 5، ان آیات میں سے کسی ایک آیت کا پڑھنا جس میں سجدہ واجب ہو۔ 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں واجب سجدے، واجب آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک آیت 21ویں پارے میں ہے اور ایک آیت 24ویں پارے میں ہے اور ایک آیت 27ویں پارے میں ہے اور ایک آیت 30ویں پارے میں ہے۔ یعنی 4 پاروں میں یہ 4 آیتیں اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ مذنب شخص کے لیے یہ 4 آیتیں پڑھنا حرام ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ کن سوروں میں ہیں؟ ایک سورہ ہے، سورہ خود سجدے سے منسوب ہے، سورہ سجدہ، اور یہ ایک حامیم سجدہ ہے، 2 سورہ ہو گئے، ایک سورہ کا نام ہی سجدہ ہے، ایک حامیم سجدہ، یہ 2 سورہ ہو گئے۔ تیسرا سورہ ہے والنجم میں، والنجم میں 62 والی آیت ہے، یہ آیت پڑھیں گے تو اس پر مذنب شخص پر حرام ہے، یہ آیت پڑھیں۔ اور سورہ مبارکہ علق، یہ آخری سپارے میں ہے، 30ویں سپارے میں، اس میں 19ویں آیت، یعنی 4 آیتیں ایسی ہے 4 سوروں میں، ان 4 آیتوں کا پڑھنا مذنب شخص پر حرام ہے۔ پہلے والے سورہ مبارکہ سجدہ میں آیت نمبر 15 ہے،
ये जहन में रख लीजिएगा। आयत नंबर 15 और सूरह मुबारक सजदा, और दूसरा सूरह मुबारक हामीम सजदा। इसमें आयत नंबर है 37वीं आयत, 37वीं आयत यानी 37। यह आयत पढ़ना हराम है मुजरिम शख्स पर। और सूरह मुबारक नजम आयत नंबर 62, इस आयत का तिलावत करना, इस आयत को पढ़ना हराम है मुजरिम शख्स पर। सूरह मुबारक अलग आयत नंबर 19, इन आयतों को मुजरिम शख्स नहीं पढ़ सकता, उन पर हराम है। ये 4-5 चीजें हैं जो मुजरिम शख्स पर हराम है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान करूंगा वो कौन सी चीजें हैं जो मुजरिम शख्स पर मकरूह है और वो कौन सी चीज हैं जो मुजरिम शख्स पर मुबाह है। तो आगे आने वाली वीडियो में तो इन चीजों का मैं जिक्र करूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।